یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طب لذت سوزے جگر کی ہے۔ درود شریف اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ حضرات، اسلام کے جو اصول ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ حدیث پاک میں آیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، اس میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آج گفتگو چند لمحے حج کے حوالے سے ہونی ہے۔ حج اسلام کا بنیادی فریضہ ہے اور ہر مرد، عورت، عاقل، بالغ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض کیا گیا، اور حج نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے بعد تو اس کے لیے بہت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی، اور صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرنے والا اگر کسی بہانے کو سامنے رکھ کے حج نہیں کرتا، مثلاً بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، مکان بنانا ہے، کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی غلط کرتا ہے اور اپنے اوپر عائد ہوئے فرض سے انحراف کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی بہت وعید آئی ہے۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا۔ بہرحال حج وہ عظیم نعمت ہے جسے اللہ رب کریم عطا فرما دے تو اس کی خوشبختی اور اس کی نصیبے کی بلندی کا کیا پوچھنا۔ حج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی کیے اور صحابہ کرام نے کیے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حج اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے متعلقین کی ضرورت پورا کرنے کے بعد سفر حج کر سکے، بغیر کسی قرض لیے، بغیر کسی سے ادھار لیے، بغیر بھیک مانگے، اور واپس مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپس آ جائے۔ اتنی رقم اگر اس کے پاس ہے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال حج کرنے والے خوش نصیب ہیں اور وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اتنا مرتبہ ان کا ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جب آدمی حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب یہ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کعبے پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو
پہلی نگاہ جب کعبہ پر پڑتی ہے تو اس وقت جو عالم ہوتا ہے خدائے قدیر و جبار کے جمال اور جلال کا مرکز وہ کعبہ، جسے دیکھ کے انسان اپنی خوش نصیبی پہ فخر کرتا ہے اور اسی کے تصور میں اپنے راستے طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے، جو دعا مانگے گا رب اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر! اب مسلمان چاہتا ہے کون سی دعا مانگے؟ دولت مانگے، شہرت مانگے، عزت مانگے، وقار مانگے، لمبی عمر مانگے، اولادوں کی کثرت مانگے، کیا مانگے؟ اللہ اللہ! تمام لوگ حج کو جاتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے دعا مانگتے ہیں، مگر جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حجت اللہ القاہرہ مجدد میت الماضیہ سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگے؟ تو آیا یہ کہ دولت مانگے، شہرت مانگے، عزت مانگے، وقار مانگے، علم مانگے، فضل مانگے، رضا الہی مانگے، کون سی دعا مانگے؟ تو میرے امام کہتے ہیں جو چاہو وہ دعا مانگو، مگر فقیر یہ بتاتا ہے اور فقیر یہ دعا کر کے آیا ہے کہ اللہ آج تیرے گھر کو میں نے دیکھا ہے، پروردگار اس پہلی نظر تیرے کعبے پہ پڑی ہے، آج کے بعد میں جو بھی جائز دعا مانگوں پروردگار وہ دعا تو قبول کر لینا۔ جب آدمی یہ دعا مانگ لے گا تو سب دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرات، کعبہ وہ اللہ کا عظیم گھر جس کو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، جناب حاجرہ جناب اسماعیل نے آباد کیا، وہ بے آب و گیا زمین جہاں نہ انسان ہے، نہ مکان ہے، نہ درخت ہے، نہ شجر ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس جگہ کو پسند کیا اور اللہ نے پیغمبر ابراہیم کی رہائش گاہ کے قریب ہی اس مقام کو کعبہ بنا دیا۔ بیٹا اینٹ پتھر دے رہا ہے، باپ چن رہا ہے، اللہ اکبر! وہ کعبہ ہے اور جب بن گیا تو فرماتے ہیں اللہ اس کعبے کو لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنا دے اور اسے عبادت کا مرکز و محور بنا دے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ رہائش جو ایک پہاڑ کے دامن میں تھی اسی کے قریب یہ کعبہ انہوں نے بنایا، اور جب کعبہ بن گیا تو اسی دن سے اس کا حج بھی شروع ہو گیا۔ ایام جہالت میں بھی حج ہوتا رہا، لیکن جب اسلام آیا اللہ کے نبی نے جہالت کی تمام فرسودہ رسومات کو ختم کر دیا اور حج کا قانون زمانے کو دیا۔ اللہ اللہ! اور اسی حج میں اللہ اللہ جب مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو آنکھیں برستی ہیں، دل روتا ہے، کبھی وہ مینا میں جاتا ہے، کبھی مروہ پہ جاتا ہے، کبھی صفا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، کبھی مزدلفہ میں جاتا ہے، کبھی وادی محسر میں جاتا ہے، اللہ اکبر! کبھی مسجد نمرہ کو دیکھتا ہے، کبھی جبل ثور کو دیکھتا ہے، غار ثور کو دیکھتا ہے، کبھی غار ہرا کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر! کبھی جبل ابو قبیس کو دیکھتا ہے، اور جدھر نگاہ اٹھتی ہے اللہ کی رحمت کے جلوے برستے ہیں، اور انسان جب عرفات میں وقوف کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگتا ہے مزدلفہ سے تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرات، حج وہ نعمت عظیمہ ہے کہ یہ انہی سے پوچھو جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبے کی عظمت کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم لیکن عظمت مصطفیٰ دل میں ہے، دیکھ رہے ہیں حجر اسود عظمت مصطفیٰ دل میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر کعبے کا کعبہ ایک اور ہے جو مدینے میں آرام کر رہا ہے۔ حاجی جب کعبے سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات گرامی، کعبۃ اللہ اللہ کے جلال اور جمال کا مرکز ہے۔
ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو بالاتفاق مکہ اور مدینہ دونوں افضل ہیں۔ مکہ شریف مدینہ سے افضل ہے، مگر جس جگہ پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور سرکار کا جسم پاک جس مٹی سے مس ہے، ٹچ ہے، وہ زمین کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، پوری دنیا سے افضل ہے۔ البتہ کعبہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ کعبہ اللہ کے جلال و جمال کا مرکز ہے اور مدینہ مصطفیٰ کی رحمت کا مرکز ہے، یہ بھی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے۔ نہ تو کعبے کو ہم کم کہہ سکتے ہیں، نہ مدینے کو کم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ایمان یہ کہتا ہے کہ کعبے سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اور مدینے میں مصطفیٰ نے آرام کیا ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کے دل اور نگاہ میں بستا ہے اور مدینہ بھی مسلمانوں کی دل اور نگاہ میں بستا ہے۔ تو اس بحث میں نہ پڑیں کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ معزز حاضرین، تو حج کا موقع چل رہا ہے، تمام لوگ کشاں کشاں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اپنی محنت کی کمائی خرچ کر کے اللہ کے دیار کو اور رسول اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب کو جو دیار مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، دیار خدا میں جا رہے ہیں، اور جب وہاں جائیں تو اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، امت مصطفیٰ کو بھی یاد رکھیں اور ادب کا سلسلہ نہ چھوڑیں۔ وہاں سرمایہ دار جا کے ادب کرنا بھول جاتے ہیں۔ سعودیوں کی دیکھا دیکھی، مسلمانوں وہ ادب کی جگہ ہے، اسے اتنا زیادہ ادب کرو کہ دیکھنے والا پکار اٹھے، نبی کا شیدائی آیا ہے، پروردگار کا سچا بندہ آیا ہے جو کعبے کی مٹی سے بھی ادب کرتا ہے، کنکر اور پتھر کا بھی ادب کرتا ہے، وہ صفا و مروہ کا بھی ادب کرتا ہے، وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے ادب کا خیال رکھتا ہے، وہ مینا میں رہتے ہوئے بھی ادب کرتا ہے، وہ مکے کے راستوں میں چلتے ہوئے بھی ادب کا خیال رکھتا ہے، اور وہ مدینے میں جب جاتا ہے تو امام اہل سنت کی زبان بولتا ہوا جاتا ہے، اس حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اس عالم میں وہ جاتا ہے کہ مدینے میں زور سے سانس نہ لیا جائے، مدینے میں زور سے بولا نہ جائے، مدینے میں زور سے قدم نہ رکھا جائے، اس لیے وہ مدینہ ہے، مصطفیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ اکبر، جس جگہ بیزید جائیں تو سانس بھی زور سے نہ لیں، جس جگہ جامی جائیں تو سانس بھی زور سے نہ لیں۔ اس لیے مسلمانوں، جانے والوں جاؤ، کعبے کی حاضری مبارک، مدینے کی حاضری مبارک، مگر ادب اسلام کا حصہ ہے اور اس ادب کو کسی حال میں بھی درکنار نہ کرنا۔ وہاں سعودیوں کی دیکھا دیکھی، آپ اپنا ادب نہ چھوڑ بیٹھنا، ورنہ معلوم یہ ہوا کہ گئے تھے برکتیں لینے، لیکن بے ادبی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تمام نیکیاں بھی برباد کر آئے۔ تو ادب کا خیال رکھیں، مناسک حج کو ادا کریں، علماء اہل سنت سے پوچھیں، اور کوئی اگر دعا بر وقت یاد نہ آ سکے تو آپ درود شریف کی کثرت کریں، یہ بھی جو دل میں دعا ہوگی اس کی قبولیت کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ تفصیلاً بیان ہوگا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔